حتیٰ کہ استاد کی توہین کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا اور اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آج سپہر کو تم دونوں کا مقابلہ ہوگا، استاد نے کہا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر بولا، اگر تمہیں اپنی تیاری کے لیے کسی خاص چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو، مثلا کسی خاص غذا کی، کسی روغن کی یا کسی اور چیز کی۔ تمہاری مطلوبہ چیزیں تمہیں مہیا کر دی جائیں گی۔ اگر تم اکھاڑے میں زور کرنا چاہو تو مغرس تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ شکریہ استاد، میں نے جواب دیا، مجھے فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بہرحال مغرس تمہارے ساتھ ہوگا۔ استاد نے کہا، تمہیں جو کچھ چاہیے ہو اسے بتا دینا۔ ناشتے کے دوران باقی وقت خاموشی طاری رہی۔ میز پر سے سب سے پہلے اٹھ کر جانے والا ناتوم تھا، جس نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا باہر نکل گیا۔ ناتوم کے جانے کے بعد مغرس نے استاد سے کہا، ناتوم کا رویہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے استاد، اب تو تمہارے بھی منہ آنے لگا ہے۔ مجھے اب خود بھی اس بات کا احساس ہو چلا ہے، استاد نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو غیر شریفانہ حرکت ہے۔ بہرحال ہمیں اشرام سے اس کے مقابلے تک تو اسے برداشت کرنا ہی ہے۔ اس سپہر کو کلب کے میدان میں کافی لوگ جمع تھے، لیکن یہ سب کے سب وہی لوگ تھے جن کا یا تو کلب سے کسی نہ کسی قسم کا تعلق تھا اور یا جو کلب کے ہمدردوں اور حمایتیوں میں سے تھے۔ کلب کا وسیع و عریض میدان شائقین سے بھر گیا تھا۔ بالآخر مقابلے کا وقت آن پہنچا۔ ناتوم ایک شاہانہ وقار کے ساتھ چلتا ہوا اکھاڑے تک آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ پھر اس نے اپنا لباس اتارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے بدن پر صرف ایک چست جانگیا رہ گیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے پروفیسر کہ میں ناتوم کے حسین اور فولادی بدن کو دل ہی دل میں سراہے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کا بدن یونان کے تصوراتی دیوتاؤں کے مجسموں کی طرح متناسب اور سنڈول تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قدرت نے اس کے ہر حصہ جسم پر گوشت کی مناسب ترین مقدار لگائی ہے۔ کاش اس شخص کا ذہن بھی اتنا ہی حسین ہوتا جتنا حسین اس کا بدن ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور اس سے مقابلے کے لیے اکھاڑے میں اتر آیا۔ اگر تمہارے ہاتھ پیر کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو مجھ سے شکوہ نہ کرنا، اس نے ایک بار پھر مجھے ذلیل کرتے ہوئے کہا۔ جو کچھ کہنا ہے استاد سے کہنا، کیونکہ یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ میں تم سے مقابلہ کروں۔ استاد، ارتون اور مغرس وغیرہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اکھاڑے کے قریب ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے ناتوم کی بات سن لی اور استاد کے چہرے پر ناگواری کے سخت اثرات نمودار ہوئے۔ میں ناتوم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس بار میرا مقابلہ کرنے کا انداز قدر مختلف ہوگا اور میں ناتوم کو اس کے امکانہ غرور اور بےہودہ تکبر کی سزا ضرور دوں گا۔ اب میں اور ناتوم ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ناتوم شاید اس انتظار میں تھا کہ میں پہل کروں اور آگے بڑھ کر کوئی داؤ لگاؤں تاکہ جواباً وہ مجھے پسپا کر سکے، لیکن میں نے ناتوم کو پہلے موقع دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تقریباً 1 منٹ اسی حالت میں گزر گیا۔ ہر طرف بالکل سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ استاد اور دوسرے لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آخر ناتوم میری اس خاموشی اور بے حرکتی سے اکتا گیا۔ یک بیک اس نے اپنے حلق سے حیوانوں کی طرح کی ایک زوردار آواز نکالی اور مجھ پر حملہ آور ہو کر اپنے دونوں بازو میری کمر کے گرد حمائل کر دیے۔ مجھ سے ٹکراتے ہی اس کے بدن کو شدید جھٹکا لگا اور یہ میری کمر کے گرد اس کے بازوؤں کی گرفت سے سخت نہ ہو سکی۔ تاہم اس نے دوسرے لمحے میری کمر کو خوب کس کے مجھے نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن میں لوہے کے ایک ایسے ستون کی طرح اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا جو آدھے سے زیادہ زمین کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ ناتوم کی آنکھوں میں غصے کے آثار پیدا ہوئے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی گرفت مضبوط کر کے مجھے نیچے گرانے کے لیے پورے بدن کا زور لگا دیا، لیکن میں نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی۔ ناتوم کے قد اور بھاری جسم کے سامنے میرا جسم بہت ہلکا پھلکا اور کم تر نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ جسم پتھر کا ایک ایسا سنگین مجسمہ بن گیا تھا جسے ناتوم ہلا بھی نہ پا رہا تھا۔ میں نے ناتوم کو روکنے یا اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اپنے ہاتھوں کو قدرتی انداز میں لٹکائے ہوئے خاموش اور بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ ناتوم نے اب دوسرا داؤ آزمایا۔ اس نے مجھے گرفت میں لینے کے ساتھ ہی اپنی ایک بھاری اور مضبوط ٹانگ میری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں پھنسا کر اڑنگا لگا کر مجھے گرانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ٹانگ میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر تماشائیوں کی طرف دیکھا۔ استاد، مغرس، ارتون اور دوسرے لوگ آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ استاد کے چہرے پر بہت بڑی بے یقینی کی کیفیت تھی۔ مغرس اور ارتون کے چہروں پر
دلوں میں چھپی ہوئی مسرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مجمع کے باقی لوگوں پر بھی حیرت طاری تھی۔ ناتوم نے تیسرا حملہ پورے زور و شور کے ساتھ کیا۔ وہ میرے پاس سے دور چلا گیا اور پھر وہاں سے کسی چیتے کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور پوری قوت کے ساتھ مجھ سے ٹکرایا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھ سے ٹکرانے کے بعد وہ ایک دلدوز چیخ کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ اس کے جسم کے کئی حصوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ ناتوم، میں نے بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تاکہ دوسرے لوگ بھی سن سکیں، اگر کوئی اور داؤ آزمانا چاہو تو میں ابھی تمہارے سامنے اسی طرح کھڑا ہوں، اور اگر تمہارے پاس اپنی نئی اور فنی مہارت کا ڈھیر ختم ہو گیا ہو تو پھر مجھے اجازت دو کہ میں اس مقابلے کو اس کے اختتام تک پہنچا دوں۔ مجمع میں سے اب بھنبھناہٹ کی آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ کچھ لوگ سرگوشیوں میں اور کچھ باآواز بلند صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ناتوم زخمی سانپ کی طرح پھنکارتا ہوا ایک بار پھر لپک کر میری طرف جھپٹا۔ میں نے حسب وعدہ اسے ایک موقع اور دیا۔ اس بار اس نے مجھے اڑنگی مارنے کی 2 بار کوشش کی، لیکن بے سود۔ میں نے محسوس کیا کہ ناتوم کے چہرے پر شکست خوردگی کے ساتھ ساتھ خوف کے آثار بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اب میں نے آگے بڑھ کر ناتوم کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس کے بے حد بھاری بھرکم اور تنومند جسم کو پھول کی طرح اوپر اٹھا لیا۔ اس نے بری طرح میرے پیٹ اور سینے پر لاتیں مارنے کی کوشش کی، لیکن شاید اس کے پیروں میں درد کی ایسی شدید ٹیسیں اٹھی کہ وہ بلبلا اٹھا۔ مجمع میں ایک شور مچ گیا تھا۔ مغرض کود کر اکھاڑے میں آ گیا، لیکن استاد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور ڈانٹ کر اسے باہر آنے کو کہا۔ ناتوم میرے ہاتھوں میں کسی موٹے سے بیمار چوہے کی طرح لٹکا ہوا تھا اور میں اسے تھامے ہوئے سارے اکھاڑے کا چکر لگا رہا تھا۔ ہر طرف سے زوردار تالیاں بج رہی تھیں اور نعرے ہائے تحسین بلند ہو رہے تھے۔ مغرض خوشی کے مارے ناچ رہا تھا۔ استاد کے چہرے پر غم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ باقی لوگ جوش، حیرت اور مسرت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تماشبینوں کی تعریف تو ہمیشہ جتنے والوں کے لیے ہی ہوا کرتی ہے۔ میں ناتوم کو پورے اکھاڑے میں 2 چکر دیے اور پھر اسے آہستہ سے زمین پر کھڑا کر دیا۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ میں اسے چھوڑ کر اکھاڑے سے باہر نکلا اور مجمع جیسے مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ سب سے پہلے استاد نے مجھے مبارکباد دی۔ مغرض خوشی کے عالم میں مجھ سے لپٹ گیا۔ ارتون نے میرے چہرے کے بے شمار بوسے لے ڈالے۔ میری جیت کی خوشی میں لوگ ناتوم کو بھول چکے تھے۔ اچانک میری نگاہ اس پر پڑی۔ وہ لنگڑاتا ہوا اکھاڑے سے باہر نکل رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، لیکن اس نے نفرت کے ساتھ میرے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ رسی جل گئی پر بل نہ گیا۔ کسی نے طنز کیا اور ناتوم پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور پروفیسر وہ ایک بڑی پرلطف شام تھی۔ کلب سے وابستہ تقریباً سارے لوگ اور ان کے بہت سے دوست اور حمایتی کلب کے اندر جمع تھے۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ استاد نے اس خوشی میں سارے مہمانوں کو مشروبات اور پھلوں سے نوازنا شروع کیا۔ استاد مجھ پر ہزاروں جان نثار ہو رہا تھا۔ تمام لوگ میرے بارے میں توصیفی کلمات کہہ رہے تھے جو ظاہر ہے کہ میرے لیے بے معنی تھے، لیکن میں نے ان کے احساسات کا احترام کیا۔ اس مجمع میں ناتوم کہیں موجود نہیں تھا۔ استاد نے ایک آدمی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ اگرچہ میرے اور ناتوم کے درمیان یہ مقابلہ کلب کا ایک خالص اندرونی مقابلہ تھا، لیکن ناتوم کی شکست کی خبر 2 دن میں سارے شہر میں پھیل گئی۔ تیسرے دن مغرض نے مجھے بتایا کہ سارے شہر کے لوگ ناتوم کی شکست پر سخت حیرت زدہ ہیں، کیونکہ وہ آج تک ایتھنز میں کسی سے نہیں آ رہا تھا اور لوگ اشرام کے ساتھ اس کے مقابلے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی۔ لوگ میرے بارے میں جاننے کے خواہش مند تھے۔ سرسبز والوں تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ ایک نوارد تہکانی نے ناتوم کو دوستانہ مقابلے میں شکست دے دی ہے، اور وہ تمام لوگ خاصے پریشان تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اشرام کو اور زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ استاد نے سرسبز والوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اشرام کے مقابلے میں اب ناتوم کی بجائے شہزور کو لانا چاہتا ہے۔ سرسبز والوں نے استاد کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور جواباً یہ کہلوایا کہ طے شدہ معاہدے کے مطابق اشرام کے مقابلے میں ناتوم ہی کو آنا ہوگا۔ اگر ناتوم اشرام کے ہاتھوں شکست کھا گیا تو اس صورت میں طوفان کلب والے اشرام کے مقابلے میں شہزور کو لا سکتے ہیں، اور اگر اشرام ناتوم کے ہاتھوں شکست کھا گیا تو سرسبز والے کچھ دنوں کے بعد کسی اور پہلوان کو شہزور کے مقابلے میں تیار کر کے لائے گے۔ استاد کے پاس ان تجاویز کو ماننے کے علاوہ اور کچھ چارہ نہیں تھا، کیونکہ معاہدے کے مطابق وہ اشرام کے مقابلے میں ناتوم کو لانے کا پابند تھا۔ ناتوم کے بجائے کسی دوسرے پہلوان کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار سرسبز والوں کو حاصل تھا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی مزید خطرہ مول لینے سے انکار کر دیا۔ ان کے سامنے مفروضہ یہ تھا کہ جو پہلوان ناتوم کو بآسانی ہرا سکتا ہے
اسے اشرام کا جیتنا مشکل ہوگا۔ استاد کی دلی خواہش تھی کہ وہ اشرام کے مقابلے میں مجھے بھیجے، لیکن وہ مجبور تھا۔ استاد کے پاس کلب میں آنے والوں کا تانتا بن گیا تھا۔ لوگ استاد کی اجازت سے مجھے دیکھنے اور مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہ میری سنہری رنگت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، لیکن اس سے زیادہ حیرت انہیں میرا چریرا بدن دیکھ کر ہوتی، جس نے ناتوم جیسے قوی الجثہ انسان کو اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ استاد میری نمائش کر کے بڑا خوش ہوتا تھا۔ وہ آنے والوں کی خوب آؤ بھگت کرتا اور انہیں مجھ سے ملانے میں کوئی تردد نہیں کرتا تھا۔ ناتوم اب علل صبح اپنی ورزش کی مشقوں سے فارغ ہونے کے بعد دن بھر کے لیے کہیں ادھر ادھر غائب ہو جاتا اور رات گئے واپس آ کر سو جاتا۔ ناشتہ بھی وہ اپنے کمرے ہی میں کرتا تھا۔ مقابلے کے دن کے بعد سے میرا اور اس کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس شام مغرس اور میں باہر گھومنے نکلے۔ استاد نے میری 4 ماہ کی قید والی شرائط واپس لے لی تھی اور مجھے کلب سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شام کے دھندلکوں میں لپٹا ہوا ایتھنز ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ مغرس مجھے مختلف مقامات کی سیر کراتا رہا اور مجھے ان کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس رات ہم نے کھانا بھی باہر کھانے کا فیصلہ کیا۔ مغرس مجھے ایک خوبصورت اور مہنگے طعام خانے میں لے گیا جو اندر سے بڑا سجا ہوا اور روشن تھا۔ ہم لوگ منقش کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت پورے طعام خانے میں یہی 2 کرسیاں خالی تھیں۔ ہم دونوں کے بیٹھنے کے بعد طعام خانے میں کوئی خالی جگہ نہ رہی۔ ابھی ہم نے کھانے کے لیے کچھ منگوایا بھی نہیں تھا۔ نہایت قیمتی لباسوں میں ملبوس ایک جوان اور وجیح مرد اور عورت اندر داخل ہوئے۔ عورت کا ریشمی لباس جھلمل جھلمل کر رہا تھا اور اس کا چہرہ اس قدر حسین تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ کسی مورنی کی طرح خوبصورت انداز میں چل رہی تھی۔ مرد کے چہرے کے خد و خال بھی حسین تھے اور ان میں مردانہ سختی موجود تھی۔ میں دیکھا کہ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی طعام خانے کا مالک دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا اور اس نے جھک کر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس کمرے میں چاروں طرف نظر ڈالی۔ ساری کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ لوگوں کے سامنے میزوں پر کھانے رکھے ہوئے تھے اور وہ کھانے میں مصروف تھے۔ صرف ایک میز ایسی تھی جس پر ابھی تک کوئی کھانا نہیں لگایا گیا تھا اور یہ وہ میز تھی جس کے گرد ہم دونوں بیٹھے تھے۔ طعام خانے کے مالک نے چاروں طرف نظریں دوڑائی اور پھر اس کی نظریں ہم پر جم گئیں۔ نوارد مرد اور عورت بھی ہماری طرف دیکھنے لگے۔ یہ ایتھنز کے گورنر کا بھائی ارتینوس ہے، مغرس نے کہا۔ گورنر کا بھائی ہونے کے علاوہ یہ فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ ایتھنز کی نامی گرامی رقاصہ تارونا ہے، جس کے حسن اور فن کے قصے سارے ملک میں مشہور ہیں اور بڑے بڑے امراء اور رؤساء اس کی ایک نظر کرم کے محتاج رہتے ہیں۔ بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حسین اور ماہر فن ہونے کے علاوہ یہ عورت بے حد مغرور اور ضدی بھی ہے۔ اس اثناء میں طعام خانے کا مالک ہمارے قریب آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ارتینوس اور تارونا بھی آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ آنے والے 4 غلام مؤدب انداز میں دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ معزز ارتینوس اور اس کی حسین رفیقہ کے لیے جگہ خالی کر دو گے۔ اسے ہم لوگوں کو مخاطب کر کے شائستہ لہجہ میں کہا، مگر مجھے خوب اندازہ تھا کہ شائستگی کے ساتھ کی جانے والی اس درخواست میں حکم کا عنصر شامل تھا۔ مغرس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے ایک جھٹکے سے مغرس کو دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا۔ ہرگز نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا، ہم لوگ یہاں پہلے سے بیٹھے ہیں۔ معزز ارتینوس اور اس کی حسین رفیقہ اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ طعام خانے کے مالک کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ مغرس نے گھبرا کر دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ ارتینوس نے اپنی گھنی بھویں سکیڑ کر سخت نظروں سے مجھے گھورا اور تارونا حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس اثناء میں برابر والی میز پر سے کئی آدمی اٹھ کر چلے گئے اور جگہ خالی ہو گئی۔ طعام خانے کے مالک نے فوراً ارتینوس کا ہاتھ پکڑا اور مؤدب لہجے میں اس سے اس میز پر آنے کی درخواست کی۔ مغرس، میں تمہارے استاد کی، تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ ارتینوس نے مغرس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نوارد، یہ اجنبی کون ہے؟ کیا تم نے اسے میرے بارے میں نہیں بتایا؟ نہیں معزز ارتینوس، مغرس نے جواب دیا، یہ شہر میں صرف چند روز کا بلایا ہے اور آپ سے بالکل ناواقف ہے۔ اگر یہ آپ سے واقف ہوتا تو بھلا ایسی گستاخی کیسے کر سکتا تھا؟ میں مغرس کے اس جواب پر دل ہی دل میں جل کر رہ گیا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ رقاصہ تارونا برابر مجھے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی۔ اسے کچھ تمیز اور تہذیب سکھا دو اور یہ بتاؤ کہ ایتھنز کے امراء کے ساتھ کس طرح گفتگو کی جاتی۔ ارتینوس نے کہا اور تارونا کا ہاتھ پکڑ کر دوسری میز پر جا بیٹھا۔ تم نے تو مروا دیا تھا شہزور، مغرس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے تمہیں بتا بھی دیا تھا کہ وہ گورنر کا بھائی اور ایک اعلیٰ فوجی افسر ہے، پھر بھی تم نے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا۔ میں نے کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا، میں نے سختی سے کہا۔ ہم لوگ یہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمیں اٹھانے والا کون ہوتا ہے؟ مگر وہ ایک با اختیار اور
बाइक़्तिदार शख्स है। और ये भी सुन लो, मैंने मगरिस की बात काटते हुए कहा, कि मैंने उसे इस वक्त सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि तुम्हारे और उस्ताद के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो जाए, वरना मैं इस किस्म की गुफ्तगू करने वाले मगरूर इंसानों का सर झुकाना अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो शहजोर, मगरिस ने संजीदगी के साथ कहा, ये ईथन है, यूनान का दारुल हुकूमत, उमरा, रुअसा, वुज़रा, फौजी अफसरान और साहिब इक़्तिदार और इख्तियार लोगों का शहर। ये तुम्हारा गांव या कस्बा नहीं है। यहाँ से तुम सीधे चले आ रहे हो। यहाँ तुम्हें हर कदम पर मोहतात और होशियार रहना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ जिस्म की ताकत ही सब कुछ नहीं है, जिस्म से ज्यादा इक़्तिदार की ताकत अहमियत रखती है। तुम लाख जबरदस्त पहलवान सही, लेकिन साहिब इक़्तिदार लोगों के साथ गुस्ताखी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ, मैंने पुरसकून लहजा में जवाब दिया, लेकिन मैं नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करना मर्दानगी की शान के ऐन मुताबिक समझता हूँ। बहरहाल इस किस्से को खत्म करो और खाना मंगवाओ। बाजिया प्रोफेसर का मैं इससे इस बारे में ज्यादा गुफ्तगू करना नहीं चाहता था, क्योंकि ना वो मेरी बात मान सकता था और ना अपनी बात मुझसे मनवा सकता था। इस बेचारे को क्या मालूम था कि अर्तनूस जैसे कितने ही अमीरों को मैंने अपनी ठोकरों से रोंदा है। वैसे भी प्रोफेसर में अपनी ताकत के कम से कम इस्तेमाल का कायल था और बिला वजह तमाशा बनने से गुरेज करना चाहता था। हम दोनों बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे ताकि हमारी आवाज़ दूसरे लोग और ख़ास तौर पर अर्तनूस और तारोना ना सुन सकें। मैंने उछड़ती हुई नज़र उनकी तरफ डाली। एक लम्हे के लिए तारोना की नज़रें मेरी नज़रों से मिली और उस लम्हे की मुख्तसर सी मुद्दत के दौरान मैंने उसकी निगाहों में पैगाम पढ़ लिया, जिससे पहले मैं सैकड़ों हज़ारों औरतों की आंखों में पड़ चुका था और जिसे समझने में मैंने कभी गलती नहीं की थी। हम लोगों ने खाना ख़त्म किया और बाहर निकलने लगे। अर्तनूस और तारोना ने भी खाना ख़त्म कर लिया था। वो हमारे आगे आगे जा रहे थे। इनके चारों गुलाम मुअद्दब अंदाज में उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ताम खाने के सामने अर्तनूस की मुरस्ता और शानदार 2 घोड़ों वाली गाड़ी खड़ी हुई थी। कोचबान ने दानिस्ता तौर पर दरवाजे की जगह छोड़ दी थी और गाड़ी को दीवार से जरा फासले पर खड़ा किया था। तारोना गाड़ी की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि अचानक नामालूम किस वजह से एक घोड़ा भी दब गया। वो बड़े जोर से हिननाया और अपनी अगली दोनों टांगों पर खड़ा होकर पीछे हटने लगा। उसकी देखा देखी दूसरा घोड़ा भी जोर से हिननाने लगा और वो भी पीछे हटने लगा। घोड़ा गाड़ी एकदम टेढ़ी हो गई। तारोना के हाथ से दरवाजा छूट गया। उस गाड़ी से पीछे की तरफ हटी, मगर पीछे दीवार थी और सामने से गाड़ी तिरछी होकर इसकी तरफ उस तेजी से आ रही थी कि उसने ताम खाने के दरवाजे की राह भी रोक ली थी, जहां तारोना को पनाह मिल सकती थी। कोचबान और गुलाम बिजली की सी तेजी के साथ घोड़ों की जानिब लपके और इन्हें आगे पहुंचकर रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन घोड़े बराबर पीछे हट रहे थे और चंद लम्हों में तारोना का जिस्म दीवार और गाड़ी के दरमियान फंस कर कुचला जा सकता था। वो बुरी तरह चीख रही थी। अर्तनूस इस तक पहुंचने से कासिर था, क्योंकि उसके और तारोना के दरमियान गाड़ी हायल थी जो तेजी से पीछे हट रही थी। ये सारा वाकया महज चंद लम्हों में पेश आया और महज चंद ही लम्हों में मैंने उसे उसके अंजाम तक भी पहुंचा दिया। कबल इसके के तारोना का जिस्म घोड़ा गाड़ी और दीवार के दरमियान दब कर पिचक जाए, मैंने आगे बढ़कर गाड़ी के पिछले हिस्से को, जो तेजी से तारोना और दीवार की तरफ बढ़ रहा था, एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और गाड़ी अपनी जगह जम कर रह गई। फिर मैंने उसे धक्का दिया। गाड़ी घोड़ों समेत आगे लुढ़क गई। दीवार और गाड़ी के दरमियान खासी जगह बन गई। तारोना तेजी से गाड़ी के पीछे से निकल गई। तारोना के निकलने के बाद मैंने गाड़ी पर से अपना हाथ हटा लिया। इस असना में कोचबान ने गुलामों की मदद से घोड़ों को राम कर लिया था। मैंने गाड़ी के साथ जो कुछ किया था उसे पूरी तरह सिर्फ 2 ही लोग देख सके थे, एक तो तारोना और दूसरे मगरिस, जो मेरे करीब मौजूद था। तीनों मेरे पीछे थे। बाकी अर्तनूस मेरे पीछे था, इसलिए उसे सही अंदाजा नहीं हो सका कि गाड़ी किस वजह से पीछे हटने से रुक गई थी। लेकिन तारोना ने इस मंजर को अच्छी तरह देख लिया था। वो हैरत और बेयकीनी के मिले जुले जज्बात के साथ मुझे देख रही थी। दोबारा गाड़ी में सवार होने से पहले उसने पीछे पलटकर एक बार फिर मेरी तरफ देखा और होले से होंठ दबाकर मुस्कुराई। अर्तनूस उसके इस मुस्कुराहट को नहीं देख सका। अगले लम्हे गाड़ी रवाना हो गई। सच बताओ शहजोर, तुमने 2 घोड़ों की ताकत से पीछे हटती हुई गाड़ी को हाथ से रोकने के लिए कौन सा दाव इस्तेमाल किया था? मगरिस ने घोड़ा गाड़ी रवाना हो जाने के बाद मुझसे पूछा। मेरे इल्म के मुताबिक पूरे ईथन्स में कोई एक जवान भी ऐसा नहीं है जो 2 घोड़ों की गाड़ी को एक हाथ से रोक ले। मेरा ख्याल है दोस्त, तुम जागते में ख्वाब देखने के आदी हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? उसने पूछा। भला तुम खुद ही सोचो कि क्या कोई इंसान 2 घोड़ों वाली गाड़ी को रोक सकता है? मैं चूंकि गाड़ी के करीब था, इसलिए
میں نے تارونا کو خطرے میں دیکھ کر بالکل فطری طور پر گاڑی پر ہاتھ رکھ دیا، یا یوں کہو کہ میرا ہاتھ بلا ارادہ خود بخود گاڑی تک پہنچ گیا۔ یہ تو محض ایک اتفاق تھا کہ گھوڑوں نے عین اس وقت پیچھے ہٹنا بند کر دیا اور گاڑی رک گئی۔ پھر وہ دوبارہ آگے کیسے بڑھی؟ مگرس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک کچھ باندھ غلاموں کی مدد سے گھوڑوں پر قابو پا لیا تھا اور انہیں آگے بڑھا دیا تھا، میں نے جواب دیا۔ شاید ایسا ہی ہو، مگرس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ جواب دیا، مگر مجھے تو بالکل ایسا معلوم ہوا کہ جب تم نے گاڑی کے پچھلے حصے پر ہاتھ رکھ کر زور لگایا تو عین اسی وقت گاڑی رک گئی اور پھر تم نے اسے دھکیلا، وہ گھوڑوں سمیت آگے بڑھ گئی۔ میں نے خود گھوڑوں کو آگے کھسکتے ہوئے دیکھا جیسے انہیں کوئی پیچھے سے دھکیل رہا ہو۔ یہ تمہارا وہم ہے، میں نے اسے بہلانے کے لیے کہا۔ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان موجود نہیں جو یہ کام کر سکے۔ یقیناً تم ٹھیک کہتے ہو، مگرس نے جواب دیا۔ ایسا کام انسان نہیں صرف دیوتا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ کہ نہ صرف میرے بلکہ شام کو کلب میں موجود تمام لوگوں کے اندازے کے مطابق تمہارا جسم غیر معمولی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ تم دیکھنے میں ایک عام صحت مند آدمی کی طرح شریر بدن کے نظر آتے ہو، اور تمہارے اندر اس کے سوا اور کوئی نمایاں خصوصیت نظر نہیں آتی کہ تمہاری جلد اور بالوں کی رنگت سنہری ہے۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے کس طرح ایک ہلکے سے جھٹکے میں مجھے نیچے گرا دیا تھا، اور ناتوم کے مقابلے میں تم نے جو قوت کا مظاہرہ کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ناتوم تمہیں تمہاری جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکا تھا۔ میں تمہارا دوست ہوں اور تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے تم نہیں بتاؤ گے کہ تمہاری اس زبردست قوت کا کیا راز ہے؟ میری قوت کا کوئی راز نہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اور پروفیسر میں اسے بتاتا بھی کیا؟ میں بھلا اپنی قوت کے راز کی کس طرح تشریح کر سکتا تھا؟ رات زیادہ ہو گئی تھی، اب ہم لوگوں نے گھر کا رخ اختیار کیا۔ طوفان کلب کی عمارت ہی ہمارا گھر تھی۔